الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کے سامنے ایک عرصہ سے ایک عنوان زیر بحث ہے، وہ ہے نکاح اور شادی کا۔ اللہ کریم اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا کہ شادی کے اوپر جو نقطے ہیں شین کے، ان کو آپ رسم و رواج تصور کریں اور ان رسم و رواج کے نقطوں کو اڑا دیں تو شادی بغیر نقطوں کے سادی ہو جائے گی۔ لیکن یہ رسم و رواج کے نقطے کیوں نہیں اڑتے؟ اس کا سبب عموماً 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز عجب ہے، خود پسندی کا جذبہ۔ دوسری چیز کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ اور تیسری چیز تکبر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو کم تر سمجھ کر اپنی بڑائی کا اظہار اپنے افعال اور اقوال سے کرنا۔ 3 چیزیں پچھلے جمعہ پر بیان ہو گئیں، عجب، کبر اور تکبر۔ اور چوتھی چیز جو رسم و رواج کو نہیں چھوڑنے دیتی وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے افعال کرنا، اس کا نام ہے ریاکاری۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کی وجہ سے وہ رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ رسم و رواج کو گلے لگا لیتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی جتن کیوں نہ کرنے پڑے۔
تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو نام، نمود، شہرت اور دکھلاوے کے متعلق ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انہی کو صرف دیکھ لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اعمال کا دار و مدار جیسی نیت ہوگی ایسا ہی اعمال کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتلایا کہ کسی آدمی نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کے افتتاح کے لیے کسی بزرگ کو بلایا، تو وہ بزرگ تشریف لائے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کے اندر جو سوراخ ہے، یہ جو ایگزاسٹ کے لیے ہم رکھتے ہیں، اس قسم کا کوئی سوراخ تھا، یہ کیوں رکھا؟ تو اس نے عرض کی، حضرت یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تازہ ہوا اندر آتی رہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا، ہوا نے تو ویسے ہی آ جانا تھا، اگر تو نیت یہ کر لیتا کہ اذان کی آواز اس سوراخ سے آتی رہے تو یہ سوراخ رکھنا بھی عبادت بن جاتا۔ تو حضور نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، نیت اس چیز کی ہے وہی کچھ ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں آگے واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی پہلی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ اللہ کو تمہاری صورت کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، تمہارے حسن اور قبو کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، اور تمہارے مالوں کو بھی اللہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ اعمال کس کے لیے کیے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے نیت کیا موجود ہے۔ تو یہ مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف کی کتاب البر والصلہ، اس کے اندر یہ روایت ہے، 2564 نمبر اس کا نمبر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر هذه الامه بالثناء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو قدر و منزلت کی بشارت دے دو، اس امت کو عزت کی بشارت دے دو، والنصر، اور اس امت کو اللہ کی نصرت کی بشارت دے دو، والتمکین، اور اس امت کو زمین کے اوپر غلبے اور قوت کی بشارت دے دو۔ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، آپ نے فرمایا جس آدمی نے بھی آخرت کا عمل دنیا کے لیے کیا، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، اس کو آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ پہلے بشارت دی نا کہ اس امت کو بشارت دے دو، وجاہت کی، عزت کی، وقار کی، اس امت کو بشارت دے دو اللہ کی جانب سے نصرت کی، اس امت کو بشارت دے دو غلبے اور قوت کی، اور پھر فرمایا کہ جس نے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کیا اس کو آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اب ولیمہ جو ہے، ولیمہ یہ آخرت کا عمل ہے یا دنیا کا عمل ہے؟ آخرت کا عمل ہے، آخرت کا عمل ہے۔
ولیمہ سنت ہے، اور سنت اعمال آخرت کے لیے ہوتے ہیں۔ جس نے اس آخرت کے عمل کو دنیا کے لیے کیا اس کو آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا ولیمہ کیا، اور ہمارا تو ولیمہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ولیمے کی شکل ہی بگاڑ دی گئی ہے۔ اور نکاح جو ہے، شادی جو ہے، یہ آخرت کا عمل ہے۔ اگر دنیا کی نام و نمید کے لیے کیا، اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر کیا، فلا نصیب لہ آخرہ، تو اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، 21,223 نمبر ہے اس کا۔ آگے چلو، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر پوچھا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے اور اس جہاد کے اندر وہ اجر کا طالبگار ہے کہ مجھے اس جہاد کے اوپر ثواب ملے، والذکر، اور اپنی بہادری کا ذکر بھی چاہتا ہے، اپنی شجاعت کا ذکر بھی چاہتا ہے، نام و نمود بھی چاہتا ہے، ما لہو، تو کیا اس کو اس جہاد کا کوئی اجر ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، نبی پاک نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو کہاں گیا؟ جہاد کے لیے گیا، ثواب کی نیت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ اپنی بہادری کے تذکرے بھی مقصود تھے۔ یہاں میں خطبہ دے رہا ہوں نا ممبر کے اوپر، میں تقریر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے ثواب بھی ملے، اور اس لیے بھی کرتا ہوں کہ لوگ کہیں کہ بڑا خطیب ہے، تو حضور نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فعادھا 3 مرات، اس آدمی نے اپنے سوال کو 3 مرتبہ دہرایا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی جہاد کے لیے گیا، ثواب بھی مقصد ہے، اپنی ناموری بھی مقصد ہے، کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ 3 مرتبہ دہرایا۔ یقول لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، تینوں مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ریاکاری کا جذبہ، نام و نمود کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، یہ کتنا خطرناک ہے۔ آج تو لوگ کمال سمجھتے ہیں اپنی شہرت کو، شہرت کمال نہیں ہے۔ ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عون الخالق صاحب، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو دین کے اوپر استقامت اور اخلاص نصیب فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ ملا جی یہ شہرت موت ہے، یہ شہرت موت ہے، تو جدھر جائے گا تو لوگوں کو نہیں جانتا ہوگا، لوگ تو جانتے ہوں گے کہ وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ یہ شہرت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو فرمایا اس کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ثم قال، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخلاص کے علاوہ عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضا تلاش کی گئی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا گیا ہو، اللہ اسی کو کیا کرتا ہے؟ قبول۔ بس ہمارے ایک ساتھی ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو تبلیغی جماعت والوں نے بھی بڑے سونا بنائے ہیں، سونا، لیکن جو بگڑے وہ سکے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ دین کی تحریکوں سے ہمیں وابستہ رکھے تو ان سے استفادہ، کامل استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ سونا بنا ہے وہ شخص، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو عیادت کے لیے میں گیا اور اس کے بیٹے کو میں ملا کہ میں آپ کے والد کی عیادت کے لیے بیمار کرسی کے لیے آ رہا ہوں۔ اس کے بیٹے نے کہا بزرگوں آپ عیادت کر کے کیا کریں گے؟ میرے والد تو اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اب عقل بھی نہیں رہی، پہچان کی قوت بھی نہیں رہی۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، میں جس ذات کے لیے اس کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوں وہ ذات تو مجھے پہچانتی ہے نا۔ یہ ہے اخلاص،
یہ ہے اللہ کی رضا۔ حضور نے فرمایا اللہ اخلاص اور اپنی رضا کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے آپ کو پچھلے 2 جمعے یاد ہوں گے، یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کا مرتے دم تک پتہ نہیں چل سکتا کہ میں مخلص ہوں یا میں مخلص نہیں ہوں، اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ یہ بندہ مخلص ہے یا نہیں ہے۔ پھر میں وہ جملہ دہرا دیتا ہوں، اگر دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کے اخلاص کا پتہ چلا ہے تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، جن کے اخلاص کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے، وگرنہ پوری امت کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں مخلص ہوں، اور اس کو اپنے مخلص ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ملتی سوائے صحابی رسول کی، جن کے اخلاص کی گواہیاں اللہ دیتا ہے۔ آج ایک طبقہ ان کو بھونکتا ہے کہ یہ یوں ہیں یہ یوں ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ صحابہ جن کے اخلاص کی عمل، جن کے اخلاص کی گواہی اللہ دے رہا ہے، تم کون ہو؟ تو یہ روایت سنن نسائی کی ہے اور کتاب الجہاد کے اندر ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 3140۔ میں روایت عربی میں اس لیے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مس نہ ہو جائے۔ ابو ہند داری رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرا عنوان کیا ہے؟ اگر آپ کو ہمارا عنوان کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور میں نے اس عنوان کو اس ضمن میں لیا ہے کہ ریاکاری کا جذبہ شادی وغیرہ کے اوپر سنت کی تابعداری سے محروم رکھتا ہے، دکھلاوے کا جذبہ سنت کے قریب نہیں آنے دیتا۔ میں نے اس ضمن میں، چونکہ میرا عنوان شادی چل رہا تھا نا، اس ضمن میں نے ریاکاری کے متعلقہ حدیث تلاش کی ہیں۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قام مقام ریاء وسمعۃ رعى اللہ بہ یوم القیامہ وسمع۔ مسند احمد روایت نمبر ہے 22322۔ ابو ہند داری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دکھلاوے کے مقام کے اوپر کھڑا ہوا، کسی عمل سے مقصود کیا تھا؟ دکھلاوا، ریاکاری، وسمعتن، اور اس کا مقصود شہرت تھی۔ کسی عمل سے کیا تھی؟ مقصود شہرت تھی یا دکھلاوا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن ریاکاری دکھلائے گی، اللہ اس کو دکھلائے گا بھی اور اس کو مشہور بھی کرے گا۔ اللہ اس کے دنیا کے اعمال کی حقیقت اولین و آخرین کے مجمع میں بتلا دے گا کہ دنیا میں اس نے حج کیا تھا، تب بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یہ ہے، وہ اس نے نماز پڑھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یہ ہے، اس نے صدقہ کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یہ ہے، اس نے نماز پڑھی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی ناموری کے لیے وہ یہ ہے، اس نے ویلفیئر سوسائٹیاں قائم کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے وہ یہ ہے۔ جو آدمی بھی ریاکاری دکھلاوے کے مقام پر کھڑا ہوگا دنیا کے اندر اور شہرت کے لیے کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی اس نیت کو ظاہر کرے گا، اس کو مشہور کرے گا اور اس کو دکھلائے گا کہ وہ یہ بدماش ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہے۔ آج یہ جو فیس بک کا جذبہ ہے، پہچان اپنی ہوتی ہے جی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اے چھتونگڑے مچھا واٹر، یہ سٹیٹس چڑھاتے ہیں۔ ان کی حیثیت، اپنی حیثیت تو دیکھو، تمہارا کردار کیا ہے؟ کردار تمہارا یہ ہے ہر بدماشی کے اندر حصہ لینا، اور تمہارے سٹیٹس کے اوپر جو شعر لگے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کر پھر تمہارے کردار کی طرف جب پڑھنے والے کی نظر پڑتی ہے نا تو پھر تف تف یاد آتا ہے کہ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا کردار کیا ہے اور میں اپنے کردار کے اوپر کیا چیز لگا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے جائیں ان روایات کو، خلاصہ میں آخر میں نکالوں گا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سمع الناس بعملہ، جس آدمی نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا، جس آدمی نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا. اب آ جاؤ، او بڑی روٹی کی تیس، کیوں بھائی لوگ آخر بڑی روٹی دیتی، وہ ولیمہ جس کا نام ہی بگاڑا ہوا ہے، جس کی شکل ہی بگاڑی ہوئی ہے، اس نے بڑا جہیز دیا جی. ناموری کے جذبے کے لیے جس نے جو عمل کیا، سنو رسول اللہ کا فرمان، سمع اللہ بہ سامع خلقہ وصغرہ وحقرہ، تو اللہ اس کو اپنی مخلوق کو سنوائے گا. اللہ اس کو اپنی مخلوق کو، یہی بدماش ہے جس نے یہ سارا عمل اپنی شہرت کے لیے، اپنے نیک جذبات کے کلمات سننے کے لیے کیا تھا، وہ یہ بدماش ہے. اور اللہ وصغرہ وحقرہ، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اللہ اس آدمی کو حقیر کر دے گا. قال فذرفت عینا عبداللہ، راوی کہتے ہیں حضور کا یہ فرمان سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہنے لگی، زاروں قطار رونے لگی. شہرت کے جذبے کے لیے، شہرت کے جذبے کے لیے مسجد میں کوئی کام کیا، باہر تختی لگوا دی اپنے نام کی. کیا مقصود ہے تختی لگوانے کا؟ کیا مقصود ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمارے اچھالی کے بابا حضور ایک ہیں، ان کے بیٹے مفتی ہیں، وہ لاہور رہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیٹے پنڈال کی خدمت میں لگی ہوئی تھے رائے ونڈ، تو ایک مل والوں نے پورے پنڈال کے لیے کپڑا دیا، وہ تھان، اب تو ترپال ہر کوئی اپنا لے کر جاتا ہے، پہلے وہ تھان لگتے تھے. اس تھان کے ایک کونے کے اوپر اس مل والوں کا نام لکھا ہوا تھا، حاجی عبد الوہاب صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کو بتایا گیا کہ اس مل کے کپڑے کا نام، کپڑے کے اوپر ایک کونے کے اوپر نام لکھا ہوا ہے. حاجی صاحب نے کہا کہ سارے تھان اتار کر اس کو واپس کر دو. سارے تھان اتار کر، رائے ونڈ سنا ہے آپ نے؟ کوئی چندہ ہے، کوئی کھالیں جمع ہوتی ہیں، کوئی اشتہار لگتا ہے، اللہ تعالیٰ، اور پھر کام چل رہا ہے، اللہ چلاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جھولی نہیں پھیریں گے تو چندہ کس طرح آئے گا. یہ تو ہمارا عقیدہ کمزور ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ کمزور ہے. ہم اشتہار نہیں لگائیں گے تو چندہ کہاں سے آئے گا، لوگ کیسے اکٹھے ہوں گے. یہ تو عقیدہ کمزور ہے، اس لیے یہ ساری گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے. وگرنہ اس زمانے میں اللہ دکھلا رہا ہے، تبلیغ والوں کی محنت کے لیے کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی کھالیں اکٹھی نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ صندوقڑی نہیں ہے، اور کسی جگہ کے اوپر بھی اشتہار نہیں لگا ہوا، کسی جگہ کے اوپر بینر نہیں لگا ہوا. ابھی حال ہی میں اسلام آباد کا اجتماع ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور کتنے کنال جگہ؟ 300 کنال جگہ وہ کسی نے مرکز کو دے دی ہے. تو اللہ دکھلاتا ہے، عقیدے کو صحیح کر لو تو اللہ اس آدمی کو حقیر بھی کرے گا اور اس کو بھی ذلیل بھی سمجھے گا. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا شہرت، ناموری کے جذبے کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب یہ ناموری، شہرت، ریاکاری جس سے ہماری زندگی لتڑی ہوئی ہے، سب کچھ نام و نمود کے چکر میں، اپنے سٹیٹس کے چکر میں، دین کا کام ہے تو اسی کے لیے، دنیا کا کام ہے تو اسی کے لیے ہو رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا نعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرياء الشرک الاصغر. ہم رسول اللہ کے زمانے میں ریا، نام و نمود اور شہرت کو شرک اصغر گمان کرتے تھے. کیا گنتے تھے؟ شرک، یہ چھوٹا شرک ہے. یہ مستدرک حاکم کی روایت نمبر ہے 7937.
اب آ جاؤ، یہ کتنا برا عمل ہے، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت کے لیے کام کرنا، واہ واہ کے لیے کام کرنا، واہ واہ کے لیے کام کرنا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ رمضان میں مسجد کے اندر کاپی لے کر شروع ہو جاتے ہیں چندہ لکھنے، وہی کھارا لکھن کی کیا ضرورت ہے؟ جو دے رہا ہے بس دیتا رہے نا، اجتماعی طور پر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہرت کے جتنے مواقع ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ کتنی ویلفیئر سوسائٹی ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں جی، جگہ جگہ کے اوپر تمہارے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کیوں لگی ہوئی ہے تمہارے نام کی تختی؟ اگر تم خدمت خلق کر رہے ہو تو جس کے لیے کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، جگہ جگہ کے اوپر تمہارے تختی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ شہرت ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں ہم اس کو شرک اصغر گنا کرتے تھے۔ اس سے اگلی محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، جس چیز کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس چیز کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے وہ ریاکاری ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ قال الریا، حضور نے فرمایا ریا، دکھلاوا۔ کیا چیز؟ مجھے اس چیز کا خوف ہے، اپنی امت کے اوپر دکھلاوے کا، شہرت کا، ناموری کے جذبے کا، اس کو شرک اصغر کہا۔ یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامہ، جو آدمی کوئی عمل بھی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ایسے آدمیوں کو کہے گا اذا جزی الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، اس وقت اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جاؤ انہی لوگوں کے پاس جن کو دنیا کے اندر تم دکھایا کرتے تھے، آج انہی کے پاس جاؤ، فانظروا، دیکھو، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ موجود ہے؟ آج انہی سے بدلہ لے لو۔ دنیا میں ایک انسان کیا دے سکتا ہے؟ دنیا میں جو دار الاسباب ہے، یہاں ایک انسان کچھ نہیں دے سکتا، آخرت کے اندر کیا دے گا جو دار الاسباب بھی نہیں ہے؟ کتنی بڑی وعید ہے۔ نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، خدمت لے کر گیا، اور تبلیغیں لے کر گیا، تقریریں لے کر گیا، درس قرآن لے کر گیا، درس حدیث لے کر گیا، ولیمے لے کر گیا، نکاح لے کر گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، شہرت کے جذبے سے کیا تھا۔ اللہ جب اعمال کے اوپر بدلہ دے رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا آج انہی سے لے لو، آج انہی سے لے لو، انہی سے لے لو۔ اس وقت کیا بچے گا؟ یہاں تو حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت اپنے آپ کو موحد کہلانے والے، یہ لفظ موحد یہ کہنا آسان ہے لیکن بننا بڑا مشکل ہے، اللہ کو اکیلا ماننے والا، اللہ کو قدیر کل ماننے والا، اللہ کو علیم بذات الصدور ماننے والا، اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر ماننے والا، اللہ کو تبارک الذی بیدہ الملک ماننے والا، الذی خلق الموت والحیات ماننے والا، اس کو موحد کہتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جناب ہم تو بڑے پرانے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ نے مسجد کی کمیٹی بنائی اور ہمیں کمیٹی میں شامل ہی نہیں کیا۔ تو یہ کیا جذبہ ہے؟ کیا جذبہ ہے؟ یہ کون سا جذبہ ہے؟ کچھ کہتے ہیں ہماری خدمات، اتنی خدمات دین کے لیے، اور ہمیں تمہیں الیکشن میں تم نے ٹکٹ نہیں دیا۔ میں جمعیت علماء کی بات کر رہا ہوں، جمعیت علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ تو دیندار ہے نا۔ میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، وہ تو دیندار ہے نا۔
میں تو تحریک لبیک کی بات کر رہا ہوں نا، وہ تو دیندار ہے نا، ہم نے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں اور ہمیں ٹکٹ نہیں دیا، تو کیا جذبہ ہے؟ اخلاص ہے، ناموری ہے، شہرت ہے، دکھلاوا ہے۔ تو فرمایا انہی کے پاس جا کر جن کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے آج ادھر سے لے لو۔ ولیمہ کیا، لوگ کہیں بڑی روٹی کی تھی، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس ولیمے کا ثواب ادھر ہی سے لے لے۔ روایتیں نہ رہ جائیں، ان کی تفصیل میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال کے اندر وسعت عطا کی، مالدار بنایا، ہر قسم کا مال اللہ نے اس کو عطا کیا۔ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قیامت کے دن جب اس آدمی کو لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرے گا کہ میں نے فلاں نعمت تیرے اوپر نہیں کی تھی، وہ اپنی نعمتوں کو پہچان لے گا، ہاں اللہ تو نے میرے اوپر یہ انعام کیا تھا۔ فقال ما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا عمل کیا؟ قال ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، اللہ میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا، میں نے تیرا کوئی رستہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے اپنا مال خرچ نہ کیا ہو۔ قال کذبت، اللہ اس وقت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے، لوگ کہیں یہ سخی ہے، اس لیے کیا تھا۔ اے مسیتی جڑی دعا ہونی نا، وہ جی پیچھے جڑا بیٹھا ہونا امام دے پیچھے اسلم صاحب، انہاں دے کانے چاک ویسے بھائی 10,000 روپیہ حاجی اور دیتا تو استاد آکھا ہے دعا کر چھوڑے سے، یہ دعا ویل ہے ویل۔ کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا ناموری کے جذبے کے ساتھ کہ تو سخی ہو، تجھے سخی کہا جائے، یہ اس لیے تو نے کیا تھا۔ فقد قیل، پھر کہا گیا، ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، مسند احمد حدیث نمبر 8277۔ پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بتاؤ، رفاع عامہ کے کام تھے، وہاں بھی خرچ کیا، مسجد کے لیے چندے کی ضرورت پڑی، وہاں بھی خرچ کیا، جہاد کے لیے چندے کی ضرورت پڑی، وہاں بھی خرچ کیا، لوگوں کی شادیوں کے لیے مال کی ضرورت پڑی، وہاں بھی مال خرچ کیا۔ صرف مقصود یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے، میرا نام بھی دنیا والوں میں آ جائے، گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور میدان محشر میں کہا جائے گا کذبت، کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں پھر کیا رہ جائے گا؟ اب میں اپنے آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کون سا عمل، کون سا خرچ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کون سا خرچ اور عمل ہم ناموری، دکھلاوا اور شہرت کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ضمیر بتلائے گا انسان کو کہ تو کس مقام کے اوپر کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑی یہ روایت کا ایک حصہ ہے، دوسرے حصے میں قاری کے بارے میں آتا ہے، میں نے تجھے قرآن دیا تھا، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے پڑھا، اللہ فرمائے جھوٹ بولتا ہے، لوگ تجھے قاری کہیں، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے حصے میں عالم کی باری آتی ہے، اللہ تیری رضا کے لیے علم پڑھا، آگے پھیلایا، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے تو نے یہ علم پڑھا اور اس علم کو پھیلایا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں۔ آج کتنے مولویوں کو شوق ہے پیر طریقت، رابر شریعت، شیخ الاسلام، شیخ الفلاں، اپنے نام کے ساتھ خود القاب لکھنا، عالمی مبلغ اسلام، جانتا کوئی بھی نہیں ہے، اور نام کے ساتھ عالمی مبلغ اسلام۔ یہ سارے القابات حرام ہیں جن کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ کتنے اتنا سا نام ہے اور پیچھے اتنے القابات ہیں اشتہاروں کے اوپر۔
اور خود لکھواتے ہیں اس عالم کو، کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولا ہے تو نے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر مجاہد کے بارے میں کہ اللہ تیری رضا کے لیے جان قربان کی تھی شہید نے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنے مرنے کے بعد اپنی شجاعت کے تذکرے زندہ چھوڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جی کتنے کام ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر تذکرے ہوں اس کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ واضح کر دیا۔ سنو آگے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا یوں سمجھیں کہ یہ درس حدیث ہو رہا ہے 4-5 جمعے سے، میں صرف حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جس آدمی نے دنیا کے اندر شہرت کا کپڑا پہنا، شہرت کا لباس پہنا، جس آدمی نے دنیا کے اندر کون سا لباس پہنا؟ یہ مہدی والا جوڑا وکھرا ہوئے تو نہیں سمجھ آنی، تو سب پتہ نہیں گھر رہنے ہو تو پتہ ہوئے، گھڑولی والا جوڑا وکھرا، مہدی والا جوڑا وکھرا، راتی والی روٹی والا جوڑا، سویرے والا جوڑا، یہ شہرت کا لباس ہے۔ اور عورتوں کے اندر یہ مرض کثرت سے، اور آج شومی قسمت سے مردوں کے اندر بھی یہ جذبہ اپنے عروج تک پہنچا ہوا ہے۔ اب تو مرد بھی وہ بناوٹی فشل کے اندر لگی ہوئی ہیں، ان کو عورت بننے کا شوق بنا ہوا ہے۔ سنو اللہ کے نبی کا فرمان، جس نے لباس اس لیے پہنا کہ اس لباس سے شہرت حاصل ہو، کہ لوگ کہیں کہ دیکھو اس کا لباس کیسا، رات کو لباس اور صبح لباس اور، یہ تبدیلی لباس کی 24 گھنٹے کے اندر 2 مرتبہ ہوئی، کیوں؟ وہ لوگ آکسن جڑا راتی جوڑا پائی وطن ہے، دھیاڑی بھی ہوا، تو یہ وہ شہرت کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے شہرت کا لباس پہنا دنیا کے اندر، البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن ذلت کے کپڑے پہنائے گا اور ان کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی، ان کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ میں نے آگے آنا ہے، ان روایات کا خلاصہ یہ سنن ابن ماجہ ہے، رقم الحدیث ہے 3607، کتاب اللباس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سنو، ومن ترک لبس ثوب جمال، جس آدمی نے خوبصورت جوڑا پہننا اس لیے چھوڑ دیا، وہو یقدر علیہ، حالانکہ وہ پہن سکتا تھا، قال بشر احسبہ، قال تواضعا کساہ اللہ حلۃ القرامہ، اس نے تواضع کی وجہ سے قیمتی لباس نہیں پہنا، شہرت کو چھوڑتے ہوئے اللہ اس آدمی کو قیامت کے دن شرافت کا لباس پہنائیں گے۔ ومن زوج للہ تعالی توجہ اللہ تاج الملک، اور جس آدمی نے کسی کی شادی کروا دی، نکاح کروا دیا، مقصود اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ اس آدمی کو بادشاہوں کا تاج پہنائے گا۔ اللہ اس آدمی کو، یہاں بھی اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، یہاں ایک قید ہے، توجہ اللہ، کسی کا نکاح کروایا کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس آدمی کو بادشاہوں کا تاج پہنائے گا۔ لیکن اگر لوگ کہیں اس بڑا کام کیتا جی، غریباً یہ شادی کروا دیتی ہیں، صرف یہ مقصود تھا، مال بھی برباد ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا، اور اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا آج بدلہ انہیں سے لے۔ اب یہی روایت دوسرے الفاظ میں آ رہی ہے، یہ روایت ابو داود کی ہے 4778، اور دوسری روایت ہے مسند احمد کی 15619، وہ بھی سن لیں، حضرت معاذ اس کے راوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضم غیظہ وہو یقدر علی ان ینتصر دعاہ اللہ تبارک و تعالی علی رؤوس الخلائق، جس آدمی نے اپنے غصے کو دبا لیا، جس آدمی نے اپنے غصے کو، حالانکہ وہ انتقام لینے کے اوپر قادر تھا، انتقام لے سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے کیا کر دیا؟ غصے کو دبا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلا کر
کیا فرمائے گا؟ حتی یحجرہ فی حور العین ایتہن شاء، جون سے حور عین تو چاہتا ہے وہ لے لے۔ جس آدمی نے انتقام لے سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے غصے کو دبا لیا، اللہ اس کو ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن کہے گا کہ جو حور عین تو چاہتا ہے، آج وہ دنیا کے اندر 400-500 آدمیوں کے آگے ایک سٹیج ہے، یہ پھولے نہیں سے پاتا، اور اولین و آخرین کے سامنے ایک سٹیج کے اوپر اللہ اس کو بلا کر کہیں گے جس نے غصے کو پی لیا تھا، او بھائی وہ بندہ مراد نہیں کہ جدی دال گلنی نہیں، وہ تو غصے کو اس نے پینا ہی ہے، جو انتقام نہیں لے سکتا۔ جو انتقام لے سکتا ہو اور اس کے باوجود وہ غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ اس کو اختیار دے گا۔ وَمَن تَرَكَ أَن يُلْبَسَ صَالِحَ الثِّيَابِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يحيره الله في هلل الإيمان أيتهن شاء۔ وہ میری روایت کا وہ مقصودی جملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قیمتی لباس اس لیے نہیں پہنا تواضع کی وجہ سے، بھڑکیلا لباس نہیں پینا، شہرت کا لباس نہیں پہنا، اللہ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بنا کر ایمان کا جوڑا پہنائے گا۔ من حلل الایمان، اللہ اس کو ایمان کا جوڑا ساری مخلوق کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، سارے انبیاء کی موجودگی میں، تمام صحابہ اور اولیاء کی موجودگی میں، صدیقین، شہداء، صالحین کی موجودگی میں اللہ اس شخص کو بلا کر ایمان کا جوڑا پہنائے گا۔ بتاؤ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا؟ لیکن چونکہ یہ آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے ہماری اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ بس آخری روایت پڑھ کے میں خلاصے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، توجہ ہے یا نہیں؟ بولیں ہے تو ہے نا توجہ۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، فرعا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ ورشتہ، صحابہ کرام جو آپ کے پاس بیٹھے انہوں نے اس آدمی کو دیکھا بڑا چست ہے، بڑا چست جا رہا ہے، اپنے کام کاج کے لیے جا رہا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کاش کہ یہ چستی فی سبیل اللہ ہوتی، یہ چستی فی سبیل اللہ ہوتی۔ آپ رمضان صاحب بیٹھے ہو، یہ چستی فی سبیل اللہ، چشتی نہیں چستی، اتنی شادی والے نقطے اڑاونے سین تو چشتی نہیں، یہ چستی، کاش کہ یہ چستی فی سبیل اللہ ہوتی۔ میرے نبی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فهو سبیل اللہ، اگر یہ چست و چالاک ہو کر جا رہا ہے اپنی چھوٹی اولاد کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے تو یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ چھوٹی اولاد کے لیے رزق حلال رزق کمانے کے لیے اگر یہ چستی ہے اس بندے کی تو یہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ سنو آگے، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، اور اگر یہ چستی اپنے بوڑھے والدین کے روٹی کھلانے کے لیے ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب کیا ترغیب دی جا رہی ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ سینٹر میں جمع کرواؤ، این جی اوز کے ذریعے باقاعدہ مسلم ممالک میں دجالی پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے این جی اوز متحرک ہیں، اور وہ کبھی ہماری سیاسی سمت کا تعین کرتی ہیں، کبھی ہماری معاشی سمت کا تعین کرتی ہیں، کبھی ہماری سماجی سمت کا تعین کرتی ہیں، لیکن مخلوق اتنی عقل کی اندھی ہو چکی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کس ڈگر پہ جا رہا ہوں اور کس کے کہنے پہ جا رہا ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور اللہ دور
اندیش لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، جن کی نظریں اس دجالی گروہ کے اوپر پڑتی ہیں اور امت کے ایک طبقے کو وہ چھتری کے نیچے سہارا دیتے رہتی ہیں۔ تو ماں باپ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے اشارہ کر دیا، العقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند آدمی کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ چستی بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلانے کے لیے ہے تو یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، اور اگر یہ چستی اپنی ذات کے لیے ہے اور مقصد یہ ہے کہ میں محنت مزدوری کروں اور کسی کے آگے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے 6 مہینے بعد میں لوگوں نے گھروں گھروں ٹوپا نہ گرنا پوے، اللہ جانے تسی کتنے ہو، چلو تو سر جتنے مرضی بیٹھے رہو۔ مبلغین نے میری بات سمجھ لی ہے، مجھے ضرورت بھی مبلغین کی ہے، سامعین کی کم ہے۔ اگر یہ چستی اس کے لیے کہ وہ محنت و مزدوری اس لیے کرتا ہے، حلال رزق اس لیے کماتا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، میرے نبی نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ، یاد رکھو میں نے کئی جمعے حلال کمائی کے اوپر پڑھائے ہیں، کئی جمعے کی تقریریں آپ خطبات سختر میں اٹھا کر پڑھ لیتے، اب تو یہاں ہے، موحد ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، داڑھی بھی پوری ہے، خیر سے چلے 4 مہینے میں لگی ہوتے ہیں، ڈیوٹی کے اوقات میں چوری کرتا ہے، پڑوسیوں کی چوری کرتا ہے، ناجائز منافع خوری کرتا ہے، دھوکہ دے کر مال کماتا ہے، اس کے اوپر ساری گفتگو میں پیچھے کر چکا ہوں۔ یہ حلال طریقے سے کمائی فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آخری جملہ میرے نبی کا، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ، اور اگر یہ چست ہو کر اس لیے نکلا ہے ریان ومفاخرتن، دکھلانے کی نیت سے، فخر کرنے کی نیت سے اس نے مال کمایا، ایسی کوٹھی بنائی، چھوڑے دی شادی کی تھی، پھر بڑی روٹی کی، جو کچھ کیا، ریان ومفاخرتن، یہ مال اس لیے کمایا ہے دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، فخر کے اظہار کے لیے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، یہ کس کے رستے پہ ہے؟ شیطان کے رستے کے اوپر۔ اگر کمائی کا یہ مقصد ہے تو یہ سبیل الشیطان ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہماری کمائی، میں تو اپنی زندگی میں جو دیکھ رہا ہوں، ہماری کمائی کا تو مطمع نظر ہی 2 چیزیں ہیں، مکانات، رسومات۔ کیا؟ مکانات، رسومات، اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ ہے؟ مکان عالی شان بنانا، بندے 2 ہیں رہنے کے لیے، کمرے 70 ہیں، یہ کون سا جذبہ ہے؟ رسومات کے لیے کون سا جذبہ ہے؟ شہرت کا جذبہ ہے۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ۔ میں نے اتنی روایتیں آپ کو سنا دی ریاکاری کے اوپر، ان روایات سنانے کے بعد میں آپ کو لے آتا ہوں، پہلے زمانے میں پتہ نہیں کس طرح کے رواجات تھے، مجھے ان سے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا وہ مطمع نظر ہے، لیکن ہر زمانے کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، تقاضے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ میراثیاں نو ویلاں دینے ہو جی، کیوں دیتے؟ کئی ان پڑھے تاتے نے ویل ہے، ویل جہنم کی بات نہیں، ویل نہیں ہے، وہ ویل الگ ہے، ویل الگ ہے، ویل کا ویل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہلاکت والے معنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویل کیوں دیتی ویلی؟ شہرت، ناموری، ناموری، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہے اس غریب آدمی کی خدمت کا۔ جڑے بڑھو دیو، میراسی جمن تو گن کے تھوڑے گھر کام کرے نا، اس کو اپنی جیب سے دیو نا، کیوں نہیں دیتے؟ اس کو خفیہ طریقے سے اس کی مدد کرو، کمہار پیدا ہونے سے لے کر آپ کے گھر تک کی خدمت کرتا ہے، جتنے آپ کے
وہ خادم ہیں، لوگ خدمت کرنے والے، یہ خادمین ہیں آپ کے. ایک زمانے میں ان کو خدمت کر، اب یہ زمانے کی رفتار سے تقاضا چینج ہو گیا ہے. اب وہ لوگ بھی تبدیل ہو گئے ہیں. اگر آپ ان کو خادم سمجھتے ہیں اپنی جیب سے دو. اور یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے. خادم تو آپ کا ہے اور اس کا خرچہ آپ میری جیب سے نکلواتے ہیں. خادم تو آپ کا ہے اور اس کا خرچہ آپ پوری برادری کی جیب سے ڈاکے کے زور سے نکالتے ہیں. اور وہ بھی واہ واہ کے جذبے کے ساتھ. آپ پھر ان حدیثوں کو دیکھ لیں. پھر شادی کے اوپر کپڑے دینا، کپڑے بانٹنا. اگر یہ کپڑے تحفے ہیں، تحفہ ہے، تو آپ خفیہ طریقے سے شادی سے پہلے مولوی صاحب کو پہنچاؤ، سوٹ سلوا کر مولوی صاحب کو دے آؤ، چچا کو دے آؤ، ماموں کو دے آؤ، خالہ کا دے آؤ. شادی کے دن اس دی ویلا مکاون دی کیا ضرورت ہے؟ نام بری ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا ولیمہ کرنا، پھر گیٹ کے اوپر کھڑا کر پوچھنا حلوہ کیا جائے، روٹی کیا جی پکی ہوئی، گوشت کیا جائے جی. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کی آسائش سے کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے اس کے منہ سے چند جملے نکلے جو میرے اندر ہے نا ناموری کا جذبہ، اس کو تسکین پہنچانے کے چند جملے یہ سننا چاہتا ہے. لیکن یہ قوم بھی ایسی چاپلوس ہے، یہ منہ سے کمال ہے بادشاہ تواڈے حلوے دی کمال ہے، کانڈ دیتی پھٹے منہ تیڑا، اتنا خرچہ کر کے کتری شے ہو رہی پائی ہوئی. آج یہ منافقت کس کی چیز ہے؟ منافق کے سینگ ہوتے تو اس کے یہ 13 سینگا ہوتا. منافقت افعال سے پہچانی جاتی ہے، ادھر اور پھر سٹیٹس لگایا تو اخلاص کے جملے سماتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا. تو میں نے عرض کیا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. شادی کے اوپر جو نقطے ہیں شین کے اوپر، ان کو تصور کر لو، رسومات کے نقطے ان کو مٹا دو، یہ شادی نہیں رہے گی، یہ کیا بن جائے گی؟ شادی بن جائے گی. اور ان نقطوں کو مٹانے کے لیے رکاوٹ کیا کیا چیزیں ہیں؟ عجب، پہلی چیز عجب، خود پسندی. دوسری چیز کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا. تیسری چیز ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھ کر اس بڑائی کا اظہار اور دوسرے کی حقارت کا اظہار اقوال سے کرنا یا اپنے افعال سے کرنا، تکبر. اور تیسری چیز ان رسومات کو ختم کرنے کے آگے جو رکاوٹ ہے وہ ریاکاری، شہرت اور ناموری کا جذبہ ہے. میں نے ان 4 باتوں کے اوپر اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کے سامنے بحوالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی عربی زبان میں پڑھ کر سنائے تاکہ ایک لفظ بھی گڑبڑ نہ لگے. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں. بس میں بات بیٹھے گئے.